أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ مدرسہ فخر العلوم نعمانیہ میں حفظ کے جو طلبہ تھے اس میں آج چھٹی ہوئی، چھوٹے بچوں کو جو 15 سال سے کم کے تھے ان کو گھروں کو بھیج دیا گیا، اور کچھ بچے آپ کے یہاں جماعت میں آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور اس میں ہم وی وی لیوٹ والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے بولے تو ہمارے وی وی لیوٹ کا ایک بچہ جلیل بھائی کے پوترے ہمارے جمیل بھائی کے فرزند قتادہ سلمہ اس سال حافظ قرآن، ماشاءاللہ۔ کیسے آخری سبق باقی ہے حضرت؟ آخری سبق ان کا باقی ہے، حافظ قرآن ہو گئے، پورا قرآن ان کو حفظ یاد ہو گیا، ہمارے سے اچھا یاد ہے ان کو ان کے استاذ ہیں حضرت مولانا بلال صاحب، یہ سب جی انشاءاللہ وہ رہتی ہیں، اب یہاں رہتی ہوں نا، سناتے ہیں انشاءاللہ، تراویح سنیں گے انشاءاللہ، 4 رکعت سنیں گے تراویح میں انشاءاللہ۔ نہیں آج بھی میں ان سے درخواست کیا تھا کہ 8 رکعت پڑھاؤ بول کر، کم عمر نہ ذرا ہمت نہیں کرے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمت ہوتے ہیں انشاءاللہ، پڑھاتے ہیں نہیں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے محلے کا ایک بچہ ہمارے مدرسے میں حافظ قرآن ہو رہا ہے، اللہ کے کلام جیسے عظیم الشان اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے۔ یہ پورے محلے والوں کے لیے، صرف ان کے والدین کے لیے نہیں بلکہ پورے محلے والوں کے لیے بڑی خوشی، کیوں بولے تو دنیا میں اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں اس سے بڑی دولت۔ کلام سینے میں محفوظ ہو گیا، اللہ اکبر، زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں ساری دولتیں اسے نصیب ہو گئی۔ اللہ اس کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ہر گھر میں اللہ تعالیٰ ایک حافظ قرآن پیدا فرمائے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عاشق قرآن بنائے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ ہمزہ تلاوت کی ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ کے 3 بری خصلتوں کو بیان فرما رہے ہیں، 3 بری عادتیں، 3 بری خصلتیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن عذاب دینے والے ہیں، اس عذاب کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ 3 بری خصلتیں کیا ہیں جانیں گے انشاءاللہ، اور اس سے بچیں گے ہم بھی انشاءاللہ۔ دیکھیں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام شروع کیے، دین کی دعوت دینا شروع کیے، اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کیے۔ دھیرے دھیرے لوگ ایمان میں داخل ہوتے رہے، دھیرے دھیرے سب سے پہلے امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر ساتھیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی دن یہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے سچے ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کے جو قریبی تھے وہ سب سے پہلے آپ کی بات کو تسلیم کر لی۔ بہرحال دھیرے دھیرے لوگ ایمان میں داخل ہوتے رہے۔ جب ایک کافی تعداد ایمان والوں کی ہو گئی تو مکے کے جو سردار تھے،
ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ اگر اسی طرح لوگ ایمان میں داخل ہوتے رہے تو ایک دن تو سب چلے جائیں گے، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہو جائیں گے، سب ایمان میں داخل ہو جائیں گے، پھر ہم حکومت کس پر کریں گے؟ ہم حکومت کس پر کریں گے؟ ہمارا رعب کہاں چلے گا؟ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے، ہمارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، زور ہم کس پر چلائیں گے جب عوام ہی نہیں رہے گی؟ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ کیا جائے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں۔ تو مشورہ کر کے انہوں نے سب سے پہلا پلان یہ بنایا کہ ان کو بدنام کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ انسان ایک مرتبہ بدنام ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا اچھا نام آنا بہت مشکل ہے۔ وہ کتنا بھی اچھا ہو جائے لیکن لوگوں کی نظر میں تو وہ رہتا ہے، کون ابو پگڑی پہن لے کو، ٹوپی پہن لے کو، ویگلیٹ میں بیان کر لے سو پہن لے گا پورا، ہم نہ معلوم ان کا۔ صحیح بات ہے، وہ نہیں بخشتے انہوں، صحیح بات ہے، وہ بڈھے ہوئے تک بھی یاد رکھو رہتی انہوں، وہ یہ غلطی اللہ معاف کر کو، فرشتوں کو بول کو وہ وہاں سے مٹا کو رہتی، لیکن آدمیاں معاف نہیں کرتے، آدمیاں نہیں کیا نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے۔ تو سب سے بہترین طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ کیا کریں، ان کو بدنام کر دیں، ان کا کیریکٹر خراب ہو جائے گا، ان کی امیج لوگوں کے درمیان خراب ہو جائے گی، لوگ خود بخود ان کے پاس جانا چھوڑ دیں گے، لوگ خود بخود ان کے پاس جانا چھوڑ دیں گے، لوگ ان سے بدظن ہو جائیں گے۔ تو ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے مزمم نام رکھا۔ کیا نام رکھا؟ مزمم۔ محمد کے معنی وہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ جو قابل تعریف۔ مزمم کے کیا معنی؟ مزمم کے معنی وہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کی برائی کی جاتی ہے۔ مزمم کے معنی وہ جو قابل مذمت ہے۔ اللہ اکبر، بالکل اپوزٹ نام انہوں نے یہ کیا اور لوگوں میں بولنا شروع کیا۔ محمد کی جگہ انہوں نے مزمم بولنا شروع کیا۔ تذکرہ ہوتا، پیارے نبی کا تذکرہ اگر ہوتا تو کہتے اے مزمم نے آج یہ کہا، مزمم نے کل وہ کہا تھا، مزمم ایسا کر رہے تھے، مزمم یہاں جا رہے تھے، مزمم وہاں جا رہے تھے۔ اس طرح صحابہ کے قریب آ کر اس طرح جو ہے ایک آڑا نام لے کر، ایک برا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، صحابہ کو برداشت نہیں ہوا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ مزمم کہہ کر جو بلا رہے ہمیں برداشت نہیں ہے، ہمیں جو ہے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر مسکرائے اور پھر بڑے پیار سے اطمینان سے جواب دیا، میرے صحابہ، میرے دادا نے میرا نام محمد رکھا ہے، میرے دادا نے میرا نام محمد رکھا ہے اور لوگ مجھے محمد کے نام سے جانتے ہیں، پورا عرب جانتا ہے میرا نام محمد ہے۔ وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، مزمم کوئی اور ہے، میں تو محمد ہوں، میں تو محمد ہوں۔ وہ گالی کس کو دیتے ہیں؟ مزمم کو۔ وہ ہوگا کوئی اور مزمم، وہ میں تو نہیں ہوں، میرا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ ان کی باتوں میں توجہ مت دو، ان کے باتوں کی طرف دھیان مت دو۔ تو صحابہ بھی پھر وہ جو ہے دھیان توجہ دینا چھوڑ دیے۔ پھر اس طرح وہ لوگ دشمنان اسلام جو تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے، جو چاہتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح بدنام کرے، لیکن جب صحابہ نے توجہ نہیں دی تو وہ اس میں سکسیس نہیں ہوئے اور فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ لیکن تھی تو دشمنی دلوں میں، نفرت تو تھی، عداوت تھی۔ ان کا مین مقصد تھا صحابہ کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، یہ مقصد تھا۔ تو ایک حربہ انہوں نے اپنایا، اس میں ناکام ہو گئی تو پھر دوسرا حربہ، پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ وہ کیا
پیٹ پیچھے برائی بیان کرنا، پیٹ پیچھے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پیچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی، صحابہ کی پیٹ پیچھے صحابہ کی برائی۔ ہمزہ کے معنی آتے ہیں کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کو میری کوئی برائی معلوم ہوئی، میری غیر موجودگی میں دوسروں کو آپ وہ برائی بتا رہے ہیں، مفتی صاحب معلوم ہو کر کو وہ برائی بتا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کے دل سے میری عزت ختم ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ اس کے دل سے میری عزت ختم ہو جائے، تا عزت کر رہی نا تمہیں سب انہوں کیسے معلوم کر کو پورے برائیاں کیا کر رہی ہول سیل میں سنا رہی۔ اب مقصد کیا ہے؟ جب لوگوں کو پتا چلے گا ان کی برائی کا تو انہوں کیا ہوں گے؟ ذلیل ہو جائیں گے، لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے، لوگوں کے دلوں سے گر جائیں گے، لوگوں کی نگاہوں سے گر جائیں گے، بس ذلیل کرنا مقصد ہے۔ تو یہ غیبت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی جس کا انتقال ہو چکا ہو اس کا گوشت نکال کر کھائے، اس کے جسم سے گوشت نکال کر کھائے؟ کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا اپنے بھائی کے جو انتقال کر چکا ہو اس کے جسم سے گوشت نکال کر کھانے جیسا ہے، اتنا سخت گناہ ہے، اللہ کو اتنا ناپسند ہے یہ، کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ آج ہمارا یہ مشغلہ ہے، بڑے فخر سے بولتی ہمیں، کون انہیں ویسے پورا بایو ڈاٹا معلوم اس کا یہاں سناتا ہوں، پورا پیدا ہوا سے لے کو اب تک یہاں ویولیٹ میں آکو ہے نا تب تک بھی پورا بایو ڈاٹا، انہیں فخر سمجھتا، انہیں چار اجمعین کے سامنے بڑے فخر سے ان کا پورا معلوم ہمنا، وہ خالہ جان وہ خالہ کا پورا معلوم ہمنا، وہ آپا جان کا پورا معلوم۔ یہ بہت شرم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے سامنے کسی کی برائی مت بیان کرو۔ صبح کو جب میں اٹھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ سب میرے سامنے کیا ہو، میرا دل سب کے بارے میں صاف ہو، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کدورت نہ ہو، کسی کی کوئی برائی میرے دل میں نہ ہو۔ منع فرماتے تھے کسی کی برائی میرے سامنے مت بیان کرو۔ ہمیں خوشی محسوس کرتے ہیں جو ان کے باتیں بولتی نہیں اس سے دوستی کرتی ہیں، پوری اسٹوری معلوم کرنے کے واسطے۔ انہیں عبد الرحمن جارا کہتے ہیں نا کہیں کی کیا حصہ ہے پورا معلوم کرنا، وہ کیا بھی 5 پیسے کا فائدہ بھی نہیں اس میں، صحیح بات ہے۔ غیبت تو بہت سخت گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی سخت گناہ ہے غیبت۔ اللہ اکبر کبیرہ، بولو، زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ سخت اس لیے ہے کیونکہ غیبت جس نے کی ہے وہ کسی کی غیبت کر کے بعد میں جا کر اللہ سے معافی مانگے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، تب بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق اللہ میں بندہ کمی کوتاہی کرے، کوئی نماز چھوٹ گئی، ذکر چھوٹ گیا، کوئی گناہ ہو گیا، تو بندہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو رحم آئے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معاف کرنے والے ہیں ضرور۔ لیکن حقوق العباد میں اللہ فرماتے ہیں ہرگز میں اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک جس کی غیبت تم نے کی اس سے جا کر نہ معافی مانگ لو۔ جب تک ہم نے جس کی غیبت کی ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرتا تب تک اللہ فرماتے میں بھی معاف نہیں کرتا۔ تو بہت سخت گناہ ہے غیبت، اس لیے غیبت سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، بچائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بری عادت ہے یہ، بہت بری عادت ہے یہ، ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت
فلاں صاحب آپ کے بارے میں برائی کر رہے تھے، تو حضرت گھر کے اندر گئے، ایک تشتری لے کر آئے، اس میں کچھ پھل وغیرہ تھے، اور سیدھے اس کے گھر کو گئے، جا کر اسے جو ہے گفٹ دے رہے ہیں۔ اب حضرت کے بس میں اتنا ہی تھا تو وہ دے رہے ہیں، حضرت گفٹ دے رہے ہیں، انہیں پریشان نہیں، کیا ہے کیا ہے بول کر۔ حضرت بولے نہیں، تمہیں انعام کے مستحق ہیں تمہیں۔ کیوں بولے تو مرنے کے بعد انسان کے اعمال ختم، بھول جاتے ہیں، رشتہ دار سب بھول جاتے ہیں، گھر والے سب بھول جاتے ہیں، تھوڑے دن میں بھول جاتے ہیں، 6 مہینے میں تو بھول ہی جاتے ہیں، لیکن تمہیں میرے اوپر اتنا بڑا احسان کر رہی، تمہیں تمہاری نیکیاں مجھے دے رہی، میری برائی بیان کر کو، یہ تمہارا بہت بڑا احسان، تمہیں انعام کے مستحق ہیں، لے تمہیں یہ انعام رکھو تمہیں۔ تو اس میں کیا ہے، غیبت میں ہماری زبان کا استعمال ہے، دماغ کا استعمال ہے، ٹائم ہمارا ویسٹ ہے، فضول کا گناہ ہے، نیکیاں ہمارے ضائع ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اس غیبت کے گناہ سے بچنا ہے، بچیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے بزرگان دین ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے؟ اب ہمیں دو جنے بیٹھ کو باتاں کر رہی، تیسرے کی بات ہرگز نہیں کرنا، تیسرے کی بات جو نہیں ہے اس کی بات ہرگز نہیں کرنا۔ شیطان نے بہت بڑا عالم انہیں، بہت بڑا مفتی انہیں، وہ تیسرے کی بات اچھائی سے شروع کرتا ہے۔ کیسے شروع کرتا ہے؟ پہلے اچھائی سے شروع کرتا ہے، اچھائی گناتے گناتے اس کے بعد شیطان ڈالتا گیر، پھر اس کے بعد تھوڑے تھوڑے برائیاں شروع، اس کے بعد پوری برائی شروع۔ اور ایک تعجب کی بات کیا معلوم، بہت سارے ساتھیاں کیا کرتی، پورا سنا ڈالتی A to Z، اس کے کیا کیا برائیاں ہیں پورا سنا ڈال کو، لاسٹ میں ایو میں چپ کے ایسا بولا سو کیا بھی سمجھنے کو، کیا بھی ان کو ان کے بارے میں ان کو مطلب برائی بیان کرنا کیا بھی میرا نہیں، چپ ایسا بولا لس کیا سمجھنے کو، کیا ہے چپ کو کون تو بولتا، وہ برائی کرنا مقصد ہی کیا ہے اگر کو بولے تو ان کو ذلیل کرنا، یہ غیبت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ برائی کرنا، کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ اصلاح مقصد ہو۔ کیا مقصد ہو؟ اصلاح۔ مثال کے طور پر اب یہ چھوٹے چھوٹے 15 سال کے بچے، 15-20 سال کے بچے، ایک بچہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، ان کے ماں باپ بھی اسے بگڑنے کر کو چھوڑ دیں، کیا ہونا کر لے تو، کون محلے میں تجھے انگلیاں اٹھا کے دیکھ لیتا ہوں کر کو چھوڑ دیں۔ اب وہ بگڑا ہوا بچے کے ساتھ ایک اچھا بچہ بھی جا رہا ہے، نمازی بچہ، انہیں نماز کو آتے آتے اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب ان کے ابا کو معلوم نہیں کہ بگڑے ہوئے بچے کے ساتھ ان کا بچہ جا رہا ہے، تو ان کے ابا کو جا کر دیکھو تمہارا بچہ جو ہے ایسا فلاں بچے کے ساتھ، وہ بچے کی عادت اچھی نہیں، وہ بچے کے ساتھ جا رہا ہے، ذرا تمہارے بچے کو دیکھو کر کو، یہ جو برائی بیان کر رہی، یہ برائی آپ کو، وہ بچے کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے، جو برا بچہ ہے اسے ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کے بچے کو وہ بری چیز سے بچانا مقصد ہے، اور وہ بچے کی برائی بھی ہمارے دل میں نہیں ہے، وہ بچہ بھی اچھا بچہ، وہ بچے کی وہ جو صفت ہے وہ خراب ہے، لیکن وہ جو خراب چیزاں اس کے اندر آ گئیں، عادتاں، وہ خراب عادتاں نکل گئے اس کے اندر سے، تو انہیں بھی ہیرا چنے، بس سمجھ گئے۔ اسی طرح استاد کو اگر کوئی بچہ، شاگرد اگر کوئی جو ہے کوئی برائی ہے، تو ان کے استاد کو جا کر یہ بتانا کہ آپ کے فلاں شاگرد کے اندر یہ برائی ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ ماں باپ کو جا کر بولنا کہ تمہارے بچے جو ہے تمہاری غیر موجودگی میں کالج کو جاتے ہوئے فلاں فلاں کام کر رہی، ذرا جو ہے بچوں کے اوپر توجہ رکھو کر کو، ماں باپ کو جا کر بولنا، ان کے ذمہ داروں کو بولنا، یہ کیا بھی غیبت میں داخل نہیں ہے۔ غیبت کیا ہے؟ خواہ دوسروں کی برائی بیان کرنا، مقصد کیا ہے؟ انہیں ذلیل ہونا، لوگوں کی نگاہ سے انہیں گر جانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غیبت سے اللہ تعالی ہم تمام کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے غیبت کرنے والوں کے لیے۔ تو کفار مکہ کے اندر جو 3 بری عادتیں تھیں، ان میں سے ایک عادت کیا تھی؟ وہ غیبت کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟
اور دو عادتیں کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے اس کے ساتھ تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.